دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غزہ میں کیا ہو رہا ہے اس کا ایک اوور ویو لے لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 6 مئی کے دن سے اسرائیل نے رفح کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے اسالٹ شروع کیا ہوا ہے، اور ان کے ٹینکس بھی رفح کے اندر انٹر ہو گئے ہیں. ان کی ڈیلی بیسس پہ وہاں پر کچھ نہ کچھ یعنی اٹیکس اور جنگی کیفیت جو ہے انہوں نے برپا کی ہوئی ہے. اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ تمام جو غزہ کی اسٹرپ میں سے تمام جو شہر کہہ لیں یا قصبے کہہ لیں، وہاں سے جو فلسطینی ہیں ان کو نقل مکانی کرتے ہوئے ان کو پش ڈاؤن کیا گیا اسرائیلی فوجوں کی طرف سے. اور وہ پش ڈاؤن ہوتے ہوتے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس وقت رفح کے اندر جمع ہو چکے تھے. بیکاز جب انہوں نے اٹیک شروع کیا 7 مہینے پہلے، تو سب سے پہلے انہوں نے غزہ سٹی پراپر کے اوپر اٹیک کیا، اس کو چاروں طرف سے گھیرے رکھا. اس کے ارد گرد کے جو مسافات ہیں، بیت حنون ہو گیا، بیت لاہیہ، ان کے اوپر انہوں نے حملے کیے، ان کو خالی کیا، اور ان کے یہ جو جتنے بھی یہاں پہ مکانات تھے ان کو نیست و نابود کیا. اس کے بعد غزہ سٹی کے اوپر ان کا اسالٹ جاری رہا، 4 مہینے تک آلموسٹ جاری رہا. بیکاز وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے وہ غزہ سٹی کو بالکل جو ہے نا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، کوئی بھی بلڈنگ وہاں پہ جو ہے وہ کھڑی نہ رہنے دیں. اور وہاں کے لوگوں کو جو سویلینس تھے ان کو بار بار وہ کہتے رہے کہ آپ یہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں سے نکل جاؤ اور ساؤتھ کی طرف چلے جاؤ. اس کے بعد جو ہے انہوں نے مزید جو نیچے کی سٹیز ہیں، بریج ہے، اس کے بعد نیچے آپ دیکھو خان یونس، اس کے اوپر بھی ان کا اٹیک جاری رہا، اور کافی عرصہ یہاں پر بھی ایک اسالٹ کی سچویشن رہی. اور یہاں تک کہ تمام جتنے بھی 2 ملین آپ سمجھ لیں 20 لاکھ جو سے زائد 22 لاکھ کے قریب جو غزہ کے رہائشی ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں مجبور ہو کر وہ نیچے کی طرف نقل مکانی کرتے کرتے رفح کی جو چھوٹا سا ایک سٹی ہے اس کے اندر جمع ہو چکے تھے. اور جب سے وہ یہاں پر جمع ہو گئے تب سے تمام عرب سٹیٹس کا بھی بار بار یہی بیانیہ رہا کہ آپ لوگ جو ہے رفح پہ اب حملہ نہیں کرو گے، کیونکہ پوری کی پوری پاپولیشن جو غزہ کی ہے وہ اس وقت سمٹ کر کے رفح کے اندر آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک اندازے کے مطابق 2 ملین یا پھر 20 لاکھ کے قریب جو ریفیوجیز وہ بن کر رفح کے اندر اس وقت موجود ہیں. مگر تمام جو اقوام عالم کے منع کرنے کے باوجود، تمام عرب ممالک کی سخت تنبیہات کے باوجود، اور ایون یونائٹڈ نیشنز کی سخت تنبیہات اور منع کرنے کے باوجود، اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ رفح میں بھی انٹر ہو گیا ہے. اس نے 6 مئی کے دن سے اپنے ٹینکس جو ہیں وہ یہاں پر رفح کے ارد گرد جو ہے رول ان کر دیے ہیں. اور اس کے بعد سے ڈیلی بیسس پہ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا فائرنگ کیس یا کوئی چھوٹا موٹا بام گرا کر یہاں پہ ہلاکتیں جو ہے وہ برپا کر رہا ہے. اور یعنی ساری دنیا کے لیے آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک بہت ہی اضطراب کا باعث ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں گھروں سے بے گھر ہو کر 20 لاکھ جو آبادی ہے وہ یہاں پہ جمع ہے. اور اس سارے مظالم کے بعد جو ہے وہ اسرائیل باز نہیں آ رہا، اور سب کے منع کرنے کے باوجود وہ ان کے اوپر بھی رفح کے اوپر بھی حملہ کرنے پہ وہ جو بضد ہے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن میں بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہوگا اور اس سے بے شمار ہلاکتیں ہوں گی اور اسرائیل کو باز آ جانا چاہیے، لیکن وہی ہو رہا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہو. کچھ نیوز پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزہ کی ایڈ ڈیلیوریز ڈراپ بائی 2/3 since Israel move into Rafah. UN says یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، انہوں نے یہ بولا ہے کہ جب سے اسرائیل جو ہے رفح کے اندر انٹر ہوا ہے تو سب سے پہلے ظاہر ہے اس کی یہی کوشش ہمیشہ سے، اس کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ جو ایڈ آ رہی ہے، جو ٹرکس آ رہے ہیں جن میں فوڈ ہے اور واٹر ہے، جو ضروریات زندگی بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس سپلائی کو بھی روک دیا جائے. اور وہی انہوں نے کیا ہے، آتے ساتھ کر کے انہوں نے یہ ایڈ کی جو ٹرکس ہیں ان کو روکنا شروع کر دیا، اور وہ 2/3 بھی یعنی نہیں رہ گئیں جو کہ پہلے اس سے آ رہی تھی. پہلے بھی ظاہر کم ہی آ رہی تھی، بیکاز پہلے بھی اسرائیل کیا کرتا تھا کہ اگر تھوڑی سے ٹرک زیادہ اندر آنا شروع ہو جاتے تھے تو وہاں پر وہ کوئی نہ کوئی اسالٹ بارڈر کے اوپر ایسا کرتا تھا، یا ایسی کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ایسا ڈالتا تھا کہ وہ ان کو اپنی ٹرکس کو روکنا پڑ جاتا تھا. یہ ایک اور نیوز ہے کہ اسرائیل سیزز غازاز انٹائر بارڈر ود ایجپٹ
presses with raids into Rafah. اب یہ جو آج کے دن اسرائیل نے کیا وہ یہ کیا کہ پہلے تو وہ رفح کے ارد گرد انٹر ہو گیا تھا، یعنی اسرائیل سے اس نے اپنے ٹینکس جو ہیں وہ اندر کی طرف رول ان کر دیے تھے. پھر اس نے یہ جو گیٹس لگتے ہیں جو کہ ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ کی طرف کھلتے ہیں، ان کے قریب بھی آ کر اس نے ان گیٹس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا. اور وہاں سے اس نے کیا کیا کہ ان گیٹس کے جہاں سے ایڈ کے ٹرکس آتے تھے، فوڈ کے اور واٹر کے ٹرکس آتے تھے، ان گیٹس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اور انہی گیٹ سے وہ اپنے ٹرکس مزید انٹر کر کے یہاں کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہراساں کرتا رہا، ان کے اوپر فائرنگ کرتا رہا، ان کو تھریٹن کرتا رہا. اور آج کے دن اس نے یہ کیا ہے کہ اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ جو پورا یہ جو بیلٹ ہے، یہ جو پورا بارڈر ہے جو کہ غزہ کا ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ کے اوپر ملتا ہے، وہ پورے کے پورے بارڈر جس کو فیلاڈیلفیا بارڈر بھی کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر پورا کا پورا قبضہ جو ہے اسرائیل نے کر لیا. اور انہوں نے ایسی تصاویر بھی جاری کی ہیں، ویڈیوز بھی جاری کی ہیں، جس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اسی فیلاڈیلفیا کوریڈور کے اکراس جانے والے کچھ ٹنلز جو ہم نے لوکیٹ کر لیے ہیں، جن ٹنلز کے تھرو حماس کو جو ہے وہ ایجپٹ سے یا سنائی ڈیزرٹ سے ویپنز ترسیل ہو رہے تھے. اور وہ جو ہم نے ٹنل ہمیں ڈھونڈ ملا ہے، وہ ایک ان میں سے جو ہے وہ ہم نے تباہ کر دیا ہے اپنی بومبنگ کر کے. یہ چیزیں جب سامنے آئی ہیں تو مزید آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن بڑھنی ہی تھی، کیونکہ ایجپٹ تو مستقل کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ میں صلح ہو جائے. پیس کے جو ٹاکس ہیں وہ بھی ایجپٹ کے اندر ہو رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ اسرائیل اس حد تک آ گیا ہے کہ وہ اب اسرائیل کی اب وہ ایجپٹ کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو بھی وہ بریچ کر رہا ہے. اور وہ اب اس نے یہ ایک نیا الزام ایجپٹ کے اوپر لگا دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ ٹنلز ہمیں مل گئے ہیں جن کے تھرو تمہاری طرف سے حماس کو جو ہے وہ ویپنس مل رہے تھے. اور یہ میں نے آپ کو کل ہی جو پوڈ کاسٹ ایک کوریج کی تھی، جس میں میں نے بتایا تھا کہ سی جو ہے ایجپٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کا اس وقت چائنا کا دورہ چل رہا ہے. اور چائنا کے دورے میں زی جنگ پنگ کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بیان ان دونوں نے دیا ہے کہ غزہ میں فوری طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایک سمبولک دورہ ہے سی کا، یہ چائنا کا، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سی اب اس بات کے لیے ریڈی ہے کہ وہ یو ایس اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ چل رہی تھی کئی دہائیوں سے، اس کے ایک پیس اکارڈ چل رہے تھے ان کے ساتھ، اور ایک ملٹری الائنس بھی، اسٹریٹجک الائنس اس کی چل رہی تھی ان لوگوں کے ساتھ، اس میں سے وہ نکلنے کے لیے تیار ہے. اور وہی ہوا کہ سی اس وقت چائنا میں بیٹھا تھا کہ اسرائیل نے اس پورے فیلاڈیلفیا کوریڈور، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ 2005 میں جب اسرائیل کی جو سیٹلمنٹس تھیں جو کہ غزہ کے اندر تھیں، وہ جب انہوں نے خالی کی تھیں اور مجبور ہو کر انہیں وہ خالی کرنی پڑی اور نکلنا پڑا غزہ اسٹرپ میں سے، تو اس وقت انہوں نے ایجپٹ کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیلاڈیلفیا اکارڈز کیے تھے، جن کے مطابق انہوں نے بولا تھا کہ ایجپٹ کے جو گارڈز ہیں وہ اس کوریڈور کے اس کے راستوں کو اس کے اوپر تعینات ہوں گے تاکہ اس راستے سے جو ہے حماس کو یا کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو غزہ کے اندر ویپنز پرووائڈ نہ ہو. لیکن آج اس نے کیا کیا ہے، آج اسرائیل نے اس پوری جو 14-15 کلومیٹر طویل جو یہ بارڈر لائن ہے، اس کے اوپر مکمل قبضہ کر کے اور اعلان کر دیا کہ یہ پورا کا پورا اب ہم نے کنٹرول میں کر لیا ہے. سو دیٹ مینس کہ نہ صرف یہ کہ جو بھی ٹنلس یہ لوگ بناتے ہیں، ضرور وہ کیوں بناتے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو ہے وہ ایک ٹرک کر کے صرف کھانے پینے کی چیزیں اندر آ سکتی ہیں نارملی، اور جو ان کو ریکنسٹرکشن کے لیے کانکریٹ، سیمنٹ، اینٹیں اور روزمرہ استعمال کی مزید چھوٹی موٹی مشینری جو چاہیے ہوتی ہے، وہ ان کو نہیں مل رہی ہوتی تھی یہ بارڈر کے اوپر سے. تو وہ اس طرح کی ضروریات زندگی، معمولات زندگی کی چیزیں وہ نیچے سے ٹنلز بنا کر جو ہے وہ لے رہے ہوتے تھے. تو وہ ان کو انہی ٹنلز کے بارے میں اسرائیل بضد رہتا ہے کہ یہاں سے ان کو ویپنز ملتی ہیں. بہرحال اب وہ اس نے اس بارڈر کو بھی مکمل طور پہ وہ قبضہ کر لیا.
اور 6 مئی سے جب سے اسرائیل نے یہاں پر قبضہ کر لیا ہے اور لائک انٹر ہو گیا وہ رفح میں، تب سے ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتہ ہے کہ شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ جو پچھلے 24 گھنٹے ابھی سے گزرے ہیں، الجزیرہ کے مطابق اس پچھلے 24 گھنٹے میں ڈفرینٹ فائرنگ کیسز کے اندر 53 پیپل جو ہے اکراس دا غزہ انکلیو جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. غزہ کی جو ہیلتھ منسٹری اس نے کہا کہ 53 پیپل جو ہیں وہ اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں اور 357 انجر ہو چکے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. اور اس میں کافی سارے جو ہیں وہ رفح کے اندر ہیں، کیونکہ رفح کے اندر اسرائیل جو ہے وہ کنٹینیوسلی بامبنگ کر رہا ہے. بے شک وہ چھوٹے اسکیل کی بامبنگ کر رہا ہوگا، لیکن ایک بامبنگ جب آپ کے محلات میں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہراساں ہو جاتے ہیں لوگ، تھریٹن فیل کرتے ہیں، فیئر کا فیکٹر ہو جاتا ہے. اور یہ اس رپورٹ کے مطابق یہ جو رفح میں 37 لوگ فلسطینی مارے گئے، وہ سب کے سب ٹینٹس میں موجود تھے. ظاہر ہے وہ سویلینز تھے اور وہ وہاں پہ پناہ گزین ہیں اور وہاں پر وہ ایز اے ریفیوجیز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ٹینٹوں میں یہ بامز آ کے گر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جب سے رفح کے اندر اسالٹ شروع کیا ہے تو اسرائیل نے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی کام شروع کیا کہ انہوں نے غزہ میں بھی دوبارہ سے اپنی فورسز انٹر کر دیں، کیونکہ ظاہر حماس تو پورے غزہ میں موجود ہے، اس کو تو یہ ختم نہیں کر سکے، کیونکہ ایک بہت بڑا تھاؤزنڈس آف مائلز کا انڈر گراؤنڈ ٹنل نیٹ ورک پورے غزہ کے زمین کے نیچے موجود ہے، جس میں حماس کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ ہر وقت موجود ہیں اور وہ بالکل ان کے پاس وہ ابھی تک ویپنس کی بھی ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ لیس ہیں ویپن سے اور وہ مستقل اسرائیلی فوجیوں کے اوپر حملے بھی کریں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ سے اسی غزہ کے اوپر دوبارہ سے جنگ شروع کر دی، جس کو ایک دفعہ وہ مکمل طور پہ خالی کروا چکے ہیں. اور غزہ کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو حماس کے فائٹرز ہیں وہ بہت شدید مزاحمت کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو ہلاک کر رہے ہیں، ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے طاقت ہے وہ اس سے ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ایک 2 پرونگ وار جو ہے اس وقت شروع کر رکھی ہے. ایک تو غزہ سٹی کے اندر جو ہے اسرائیل نے حملے اور دوسرا رفح کے اوپر یہ حملے. اور اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ 53 پیپل جو ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں پورے غزہ اسٹرپ کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاتی ہوں کہ بلنکن نے کل کیا کہا ہے، اسرائیل کو کیا میسج دیا ہے. اس نے اسرائیل سے کیا کہا ہے کہ پوسٹ وار غزہ پلان جو ہے وہ سوچ کر کے ہمیں بتاؤ، کرافٹ کرو، ایک مطلب ایک ڈیزائن کو ہمیں، ایک لاہے عمل ہمیں سوچ کر کے بتاؤ جلدی سے کہ غزہ کی جب وار ختم ہوگی تو اس کے بعد کیا پلان ہوگا، کس طرح سے اب ہم آگے چلیں گے. کیونکہ اگر تم نے پوسٹ وار غزہ پلان کوئی نہیں بنایا تو پھر کیا ہوگا کہ حماس تو دوبارہ سے اتنی ہی اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہو کر کے ابھرے گا. اور یہ بات تو سچ ہے کہ حماس نے جتنی ریزسٹنس اس دفعہ شو کی ہے، جتنا نقصان حماس نے کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے اسرائیل کو ہوا، اتنا تو 70 سال میں کبھی اسرائیل کو نہیں ہوا. تو بلنکن اب یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب آپ یہ سوچیں کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ بات کہے کہ اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 30 سے 40 ہزار فلسطینی اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں اور زخمیوں کی تعداد تو مطلب لاکھوں میں ہوگی. تو تم لوگ جو ہے مطلب کوئی انسانیت کی بات کرو، تم لوگ فوری طور پہ سیز فائر کی بات کرو، فوری طور پہ ان لوگوں کو ان کی جان چھوڑو، ان کو مطلب جو ان کو ہیومن رائٹس کے تحت ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ ان کو پہنچاؤ، ان کو دو. لیکن نہیں، بلنکن یہ میسج دے رہا ہے کہ پوسٹ وار کی غزہ کا پلان کیا وہ تو جلدی سے ایک بنا کر ہمیں بتاؤ. سو دس از ریئلی ویری ویری پیتھیٹک کہ مطلب یہ باتیں یو ایس اور لائک اسرائیل کے بیچ میں ہو رہی ہیں. ایک اور بڑی پیتھیٹک سی بات، ایک خبر جو بن گئی کہ نکی ہیلی نے بھی جو کہ پہلے لائک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی رہی ہیں اور ٹرمپ کی حکومت کا حصہ رہیں، انہوں نے مطلب دورہ کیا اسرائیل کا. وہ دورے پہ تھیں کل. انہوں نے یہ کیا کہ وہ فوجیوں کے ساتھ جب یہ
دورہ کر رہی تھیں تو انہوں نے پیلٹس آف شیلز وہاں پہ پڑی ہوئی تھی جن کے اوپر انہوں نے اپنا ایک بلیک مارک. اور یہ ایک اور نیوز بڑی پیتھیٹک تھی کہ نکی ہیلی جو ہیں جو کہ پہلے لائک پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ بھی رہی ہیں US میں اور ٹرمپ کی گورنمنٹ کا وہ حصہ رہی ہیں, تو انہوں نے یہ ابھی دورہ کیا بالکل کل ہی کے دن وہ وہاں پہ موجود تھیں اور انہوں نے فوجیوں کے ساتھ وہ دورے پہ تھیں, مطلب بارڈر ایریا پہ, مطلب وار زون کے دورے پہ ہوں گے غالباً. تو وہاں انہوں نے ایک پیلٹ آف شیلز گولیوں کی جو پیلٹ تھی وہ دیکھی اور ایک بلیک مارکر منگوا کے اس پیلٹ کے اوپر لکھا فنش دیم امریکہ ہارٹ اسرائیل آلویز. لائک فنش دیم کا کیا مطلب ہے کہ پوری انسانیت ہے, 20 لاکھ لوگ ہیں, سویلینز ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں, تو آپ کیسے لکھ رہے ہو کہ فنش دیم, مطلب کہ پوری پاپولیشن کو تباہ کر دو. سو اس چیز کے اوپر بڑی لیدے ہوئی ہے نکی ہیلی کی. ویسٹرن میڈیا میں بھی بہت ان کو مطلب کوشچن کیا گیا ہے کہ یہ کیا تم نے لکھا ہے اور کیا اس کا مطلب ہے. بہرحال جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے اس وقت لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایجپشن جو وہاں پہ گارڈز موجود ہوتے ہیں, ظاہر ہے بارڈر ایریا پہ جو غزہ اور یہ ایجپٹ کے سنائی ڈیزرٹ کے بیچ میں یہ جو بارڈر ایریا ہے, یہ جو پوری اسٹرپ ہے جس کو اس وقت اسرائیل نے آ کر کے اوپر قبضہ کر لی. 14 میل لمبا جو یہ کوریڈور ہے جس کو فیلیڈیلفیا کوریڈور کے نام سے بھی جو مشہور ہے, اس کے اوپر ظاہر پہلے تو ایجپٹ کے جو فوجی اور گارڈز ہیں وہ تعینات تھے, اور اب کیونکہ جب سے یہ اسرائیلی سولجرز نے وہاں پہ قبضہ کیا تو کیا ہوا ہے کہ ایجپٹ کے گارڈز جو ہیں اور اسرائیلیوں کے بیچ میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا. دیٹ مینس کہ جو ایک طرح سے ایک دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک حالات خراب ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ CC کے چائنا کے دورے کے بعد سے حالات خراب ہونا شروع نہ ہو جائیں دونوں ممالک کے بیچ میں, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہو چکے ہیں. اور وہاں کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے اور اس فائرنگ کے اندر جو ہے 7 اسرائیلی اب تک انجر ہو چکے ہیں اور اس میں ایک ایجپشن سولجر بھی مارا گیا ہے. اور ٹینشن جو کہ اسرائیل اور ایجپٹ کے بیچ میں ظاہر ہے کیونکہ ایجپٹ نے تو ڈے 1 سے کہا ہے کہ رفح کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی بھی غزہ کا فلسطینی باشندہ ایجپٹ کے اندر انٹر نہیں ہوگا. اور یہ جو ایڈ بھی ہے جتنی بھی آ رہی تھی وہ یہیں سے آ رہی تھی, اور اس کو بھی بند کر کے ظاہر ایجپٹ اور غصے میں آئے گا کہ جو ہم تمہیں پیس کی طرف لے کر آ رہے ہیں, ہم تمہیں ڈیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈ جانے دو, ان کو کھانا, ان کو پانی, ان کو ضروریات زندگی جانے دو, اور تم نے وہی راستہ جو ہے وہ پورا کا پورا سیل کر لیا, پورا کا پورا جو یہ فیلیڈیلفیا کوریڈور ہے اس کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا, اور یہاں پر اب تم بامبنگ کر کے راستوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو. اگر کوئی ٹنل ہے یا کوئی گیٹ کے اوپر سے راستہ ہے ان تمام راستوں کو بلاک کر رہے ہو اور تباہ کر رہے ہو, تو ظاہر ہے وہاں کے جو گارڈز ہیں بلکہ ڈیفینیٹلی پوری ایجپشن جو نیشن ہے اس کی تو جذبات بالکل ایسے ہی ہیں کہ وہ اس وقت اسرائیل سے بہت خار کھائے بیٹھے, اور یہ گارڈز کے بیچ میں اور اسرائیلی فوجوں کے بیچ میں یہ لائک فائرنگ ہو چکی ہے. اور اسرائیل کو تھوڑی عقل پہ اب آنا چاہیے, بیکاز اگر وہ ایجپشین فورسز کے ساتھ حالات خراب کرتے ہیں تو اور بات بڑھ جاتی ہے تو اب آپ دیکھ لو یہ وہی بات ہو جائے گی جو ڈے 1 سے ہو رہی ہے کہ کیا ریجن کے اندر وار جو ہے اسپل آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی, اور اسرائیل اپنے جو ہے آپ سمجھیں کہ ایک ارسپانسبل اور ایک روگ جو حرکتوں کی وجہ سے, روگ نیشن کی طرح جو ایکٹ کر رہا ہے اور روگ حرکتوں کی وجہ سے وہ تمام جو پڑوس کی ممالک ہیں ان کو بار بار موقع دے رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے اندر کود پڑیں اور مطلب وار جو ہے اسپل آؤٹ ہو جائے. سو گاڈ فوربڈ, وی آر جسٹ پریئنگ کہ سیز فائر فوری طور پہ ہو جائے اور غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو رسپائٹ ملے فوری طور پہ, اور اسرائیل جو ہے وہ باز آ جائے اپنی اس مطلب بے ایمانہ حرکتوں سے. تھینک یو.